السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہاروت اور ماروت آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دو فرشتے ہیں اور ان کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ آئیے چلیے ہم اس واقعے کو آپ کے پیش نظر کرتے ہیں اور اس کی صحت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح منقول ہے کہ جب دنیا میں برائیاں اور بدعمالیاں بہت کثرت سے ہونے لگیں اور انسان طرح طرح کے برے کاموں میں ملوث ہونے لگا، تو اس وقت فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر بھی وہ تیری نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں بھی وہ دے دیا جائے جو انسان کو دیا گیا ہے، یعنی نفس، شہوت اور غصہ، تو تم بھی یہ سب کر بیٹھو گے؟ فرشتوں نے عرض کی، ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے جو انسان کر رہا ہے، اور تیری نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر یہ صحیح ہے تو اپنے میں سے 2 فرشتے چن لو جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاروت اور ماروت کو پیش کیا، پھر اللہ نے ان کے اندر نفس، شہوت، غصہ کو رکھا اور زمین پر اترنے کا حکم صادر فرمایا کہ دنیا میں جاؤ اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کر کے حق بات کہو اور ان کو کفر و شرک، قتل و زنا اور شراب خوری وغیرہ سے منع کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اسم اعظم بھی سکھایا تھا، جس کے ذریعے سے وہ روزانہ آسمان پر واپس چلے جاتے تھے۔ یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اسم اعظم کو پڑھتے تھے، صبح آتے تھے، شام کو پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن آسمان پر چڑھتے وقت ان کی نگاہ ایک حسین و جمیل عورت پر پڑی جس کا نام زہرہ تھا، تو ان دونوں فرشتوں کو وہ بہت پسند آئی اور وہ اس پر فدا ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کو چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے آپ میرے شوہر سے اجازت طلب کریں، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے شوہر سے اجازت مانگی تو شوہر نے انکار کر دیا۔ اب اس عورت نے کہا کہ شوہر نہیں مان رہا ہے تو اسے قتل کر دو، تو انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب کہا کہ ہماری چاہت پوری کر، تو اس نے کہا پہلے شراب پیو، اس کے بعد میں چاہت پوری کروں گی۔ شراب پی لی، اس کے بعد اظہار خواہش کیا۔ اس نے پہلے کی طرح جواب دیا کہ میرے اس بت کو سجدہ کرو۔ انہوں نے بت کو سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرنے کے بعد بھی اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے مجھے اسم اعظم کی تعلیم دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو زہرہ ستارہ بنا دیا۔ بعد میں جب ان دونوں کو ہوش آیا تو انہوں نے اسم اعظم پڑھنا چاہا، لیکن وہ اس کی طاقت نہ رکھ سکے، تو وہ دونوں حضرت ادریس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہی، تو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ تم دونوں عذاب کے مستحق ہو، بولو کون سا عذاب پسند کرتے ہو، دنیا کا یا آخرت کا؟ تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی۔ اور اس وقت وہ دونوں فرشتے بابل کے ایک کنویں میں معلق ہیں اور فرشتے روز قیامت تک انہیں کوڑے مارتے رہیں گے۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں یہ واقعہ منقول ہے، صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 16۔ اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر یہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا اور شراب پی اور اس بت کو سجدہ کیا۔ یہ واقعہ عصمت ملائکہ کے خلاف ہے اور اس واقعے کے صحیح ہونے کے حوالے سے مفسرین نے سخت انکار کیا ہے، اور یہ واقعہ صحیح ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ یہ فرشتے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی علیہ رحمۃ والرضوان فرماتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطأً۔ وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر گناہ سے وہ پاک ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اور ائمہ کرام نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الجمہور العظم من علماء الدین اتفقوا علی عصمت کل الملائکہ عن جمیع الذنوب۔ جمہور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام فرشتے ہر گناہ سے پاک ہیں۔ ملا احمد جیون تفسیرات احمدیہ میں خصوصاً قصہ ہاروت و ماروت کے حوالے سے یوں رقم تراز ہیں وقد اجمع العلماء على عصمتهم حتى اولوا قصة ہاروت و ماروت بأنها لم يرتكبها الكبائر بل يعلمون الناس السحر ويقولان انما نحن فتنة فلا تكفر۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا فرشتوں کی عصمت پر اجماع ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہاروت اور ماروت کے قصے کی تعویل کی ہے کہ وہ گناہ کبیرہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ابتلاء خلق کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھائیں، لہٰذا وہ جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے جادو سکھانے سے پہلے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر مت کرنا۔ حضرت سیدنا عبدالغنی بابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملائکۃ علیہم السلام عن الارتکاب بمعصیۃ صغیرۃ و کبیرۃ کالانبیاء معصومون۔ فرماتے ہیں تمام فرشتے چھوٹے بڑے گناہ کے ارتکاب سے اسی طرح معصوم ہیں، محفوظ ہیں جس طریقے سے انبیاء کرام۔ امام شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں قصۃ ہاروت و ماروت من انہا لا اصل لہا بحسب الروایہ ولا من جہت الدرایہ، کہ یہ ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ درایتاً نہ روایتاً۔ ان تمام اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں گناہوں سے، لہٰذا ہاروت اور ماروت بھی دو فرشتے ہیں، وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اس واقعے کے حوالے سے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلیات سے ہے اور جو واقعات اور مرویات اسرائیلیات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بیان کرنے میں در حقیقت کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس وقت جب کہ وہ واقعات اور مرویات شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہوں، اور یہ واقعہ شریعت مطہرہ کے عین خلاف ہے، جس کی وجہ سے اس واقعے کی تردید کی جائے گی اور اسے اصلاً ثابت نہیں مانا جائے گا، لہٰذا یہ واقعہ قابل قبول نہیں ہوگا۔